بجائے یہ کہنے کے کہ مسلمانوں کو مبارکباد دینے کی بھائی بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ نے فتح دی تھی، مبارک ہو آپ کو، بجائے مبارکباد دینے کے، خوش ہونے کے، کہ تو وہ بڑا غلط ہو گیا، کاش میں بھی ساتھ ہوں، ہمیں کہنا یہ چاہیے تھا بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے فتح دے دی ہے، لیکن وہ یہ سوچ کرتا ہے کہ میں کیوں نہیں، یہ ہے منافق۔ فافوز فوزا عظیما، میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا ہوں، تو اس پر افسوس ہوتا ہے، تو شکست ہو تو خوش ہوتا ہے، اور فتح ملے تو اس کو افسوس ہوتا ہے کہ میں کیوں نہیں کرتا، یہ ہے منافق۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ذکر فرماتے ہیں کہ جہاد کے دو مقصد ہیں، ایک تو اللہ کے راستے میں قتال کرنا، لڑنا، کافروں کی طاقت کو دبانا، ان کو زیر کر کے رکھنا، ایک نمبر دو مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوم اور کمزور لوگ، ضعیف لوگ، اگر مسلمان کہیں مظلوم ہے، کمزور ہے، تو ان کی مدد کے لیے قتال کرنا، یہ دو مقصد اللہ نے کہا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چاہیے کہ لڑے اللہ کے راستے میں، الذین وہ لوگ یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے بیچ ڈالی ہے دنیا کی زندگی بالآخرہ، آخرت کے بعد، آخرت لی ہے دنیا کی، ایسے جو مجاہد فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اب زیادہ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں جب آدمی جہاد میں نکلتا ہے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس نے قتال کیا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل کر دیے گئے، اور یغلب، یا وہ غالب آ گیا، یا بندہ شہید ہو جاتا ہے، خود مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یا دوسروں کو مار دیتا ہے، غلبہ۔ دونوں صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں، شہید ہو گیا میرے پاس آ گیا تو بھی بڑا اجر ہے، غالب آ گیا پھر بھی بڑا اجر ہے، ملک بھی مل گیا، مال غنیمت بھی مل گیا، آپ کا اجر بھی مل گیا۔ دوسری صورت جہاد کی دوسرا فائدہ ہے کہ کمزوروں کی مدد کرنا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم قتال نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال، حالانکہ کمزور مرد والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین یقولون، کہہ رہے ہیں وہ، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم، نکال ہم کو اس ظالمہ بستی سے، وہ مظلوم ہے بیچارے، ظلم ہو رہا ہے، تو دعائیں مانگ رہے ہیں باپ سے کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے ولیہ، کوئی دوست، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے کوئی مددگار۔ یہ چیخیں تمہیں سنائی نہیں دیتی، ایسے مظلوم لوگ تمہیں نظر نہیں آتے، ان کا کام ان کے ساتھ کیوں نہیں جہاد کرتے، فلسطین میں، کشمیر میں، اور یہ باقی علاقوں میں نظر نہیں آتے، تو یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیں، بستی کے اب ظالم اہل ظالم ہے اس کے رہنے کا، جیسے وہاں کشمیر میں ہو رہا ہے، حکومت بڑی ظالم ہے، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ یہ اس وقت آیات نازل ہوئی جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو کچھ مسلمان ایسے تھے کہ ان کے رشتہ داروں نے ان پر زبردستی کر کے ان کو روک لیا، زبردستی کی، قید کر لیا، اور ان کے راستہ روکا اور ان کو پٹائی کی کہ چلو ہجرت جا رہے تھے، کوئی اسلام نہیں، کوئی ہجرت نہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ کوئی سبیل بنے، کوئی راستہ بنے، ہم یہاں سے نکلیں۔ یہ وہ اس طرح جیسے آج کل آزاد کشمیر کو لے لیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورت حال ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن لوگ یقاتلون، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا، اور کافر لوگ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، شیطانی راستے میں، طاغوتی طاقتوں کے اعلی کار بننے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس لیے کہ شیطان کا جو مکر ہے، تدبیر ہے، کان ضعیفا، یہ بڑی کمزور ہے، بظاہر دیکھنے میں بڑی طاقت ہے، لیکن دل پر فتح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیتے ہیں۔
وبعدها أربعة رواه الطبراني. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے. آگے حدیث مسلم شریف کی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء سلیق الغطفانی يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليق قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما رواه مسلم. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیق غطفانی ایک دفعہ جمعے کے دن ایسے وقت پر سے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے تھے یعنی خطبہ شروع کرنے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا چکے تھے اور ابھی بیٹھے ہی تھے کہ حضرت سلیق اس کی حالت میں آ کر بیٹھ گئے قبل اس کے نماز پڑھتے یعنی انہوں نے مسجد میں داخل ہو کر نماز نہیں پڑھی بلکہ یہ طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر جا چکے خود بھی بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا اٹھو اور پہلے 2 رکعتیں پڑھو. صحیح. اس حدیث کی بنا پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور بعض دوسرے علماء کا مسلک ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو شخص مسجد میں آئے اس کے لیے اس دن تحیت المسجد واجب ہے اور اگر بالفرض امام خطبہ شروع کر چکا جب بھی یہ آنے والا 2 رکعت تحیت مسجد. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری وغیرہ اکثر ان حدیث کی بنا پر جن میں خطبے کے وقت خاموش رہنے اور توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی تاکید کی گئی ہے اور ترغیب دی گئی ہے اور اسی کے مطابق اکثر صحابہ اور اکابرین کا عمل اور فتویٰ بھی ہے خطبے کے وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. امام جب کھڑے ہوگا خطبہ پڑھے پھر بھی پڑھے. اور سلیق غطفانی کی اس واقعے کی مختلف توجیحات فرماتے ہیں. اس مسئلے میں دونوں طرف کے دلائل بہت مزید ہیں. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ دن مسجد میں ایسے وقت پہنچ جائے کہ خطبے سے پہلے کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھیں جس کو تحیت المسجد کہتے ہیں کہ پڑھ لیتا ہے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها 4. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعے کی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعتیں اور پڑھے. عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته رواه مسلم وبخاري. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے جہاں تک کہ مسجد گھر تشریف لے جاتے تھے پھر گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے. تو یہ سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں 4 رکعتیں بھی ہیں 2 بھی ہیں. یہ بخاری اور مسلم کے تشریح میں دیکھتے ہیں کتب حدیث میں نماز جمعہ کی بات کی سنتوں کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں 2 رکعت کا بھی ذکر ہے 4 کا بھی اور 6 کا بھی. امام ترمذی نے خود حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں نقل کیا کہ وہ جمعہ کے بعد 2 رکعتیں اور اس کے بعد 4 رکعت گویا کل 6 رکعت بھی پڑھتے. اس لیے اگر مجتہدین کے رجحانات بھی اس بارے میں مختلف ہیں. بعض حضرات 2 کو ترجیح دیتے ہیں بعض 4 کو اور بعض 6. تو یہ گنجائش ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لیں 2 رکعتیں پڑھ لیں 6 پڑھ لیں. حدیث سے ساری ثابت اور یہ حدیث آپ کے سامنے آ گئی. 2 رکعت والی بھی آ گئی ہے 4 والی بھی آ گئی ہے اور 2 پڑھا تو پہلے بھی 4. لوگ اکثر بھی پوچھتے ہیں کہ اتفاقاً آ گیا.